السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلع تو صاف ہے یہاں، اب پتہ نہیں چاند بھی نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے ویسے نہ ہو، نہ چاند آج نظر آئے، کل روزہ ہو، کل جمعۃ المبارک بھی ہے، روزہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ مگر پھر بھی یہ دیکھیں چھوٹا سا تارا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ کھڑا وہ دیکھیں۔ اگر چاند ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا، اگر ہوگا تو۔ ویسے تو ہے تو مشکل آج، بکیا دیکھیں۔ بس پوری امت مسلمہ کی تو یہی دعا ہے کہ کل روزہ ہو جائے، 5واں جمعہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور جمعے کی تو پھر کیا ہی بات ہے، کہ روزہ بھی ایک اور آ جائے گا۔ اور شہروں میں بھی مطلع صاف ہوگا، جتوئی میں جس وقت میں یہاں ہوں تو یہاں بھی صاف ہے، لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں آیا چاند نظر۔ اور کسی کو آیا تو کمنٹ میں بتا دیں۔ دیکھیں یہ تارا ہے نا، یہ بالکل چھوٹا سا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے بالکل چھوٹا سا تارا ہے، مگر یہ تو نظر آ رہا ہے۔ چاند ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ بہت کم وقت کے لیے ایک ریسرچ کے مطابق جو ابھی نظر کے سامنے آئی ہے، ایک ریسرچ کے مطابق کہ مغرب کے بعد 24 منٹ کے لیے آئے گا، نظر آئے گا اگر آنا ہوگا چاند افق پر، صرف 24 منٹ کے لیے مغرب کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں، میں تو بڑا زوم کر کر کے دیکھ رہا ہوں، بلکہ جو جہاں بھی ہے وہ بھی دیکھے شاید۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے نہ نظر آیا آج کسی کو بھی، بلکہ ہو ہی نہ، تاکہ کل روزہ ہو جائے اور ہمیں ایک اور جمعہ نصیب ہو جائے۔ پتہ ہے سب سے جو زیادہ خوشخبری ہوتی ہے نا، وہ پتہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ان کے لیے کہ جن کو رب نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم روزہ رکھ لیں گے، یہ بھی سعادت کی بات ہے، روزہ رکھ لیں گے، تراویحیں پڑھ لیں گے، اور کیا کہتے ہیں عبادات کر لیں گے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تو خوشخبری ان کے لیے ہے نا کہ جن کو اللہ پاک سارے جو دنوں میں رب پاک نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے ہوں گے نا، اس کے برابر آخری دن میں اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہوگی ان کے لیے جن کو یہ دن نصیب ہو جائے گا۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں نظر نہیں آیا پشاور سے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ یہی کہہ رہی ہے کہ چاند نظر نہ آئے، کل روزہ ہو، روزہ ہو، روزہ ہو۔ اللہ پاک سب کو ایک اور روزہ نصیب فرمائے۔ رمضان کی بڑی بابرکت لمحات۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اس وقت افق آپ کے سامنے ہے، چونکہ آج کل کی ریسرچ کے مطابق جو افق پر 24 منٹ کے لیے چاند کا نظر آنا ممکن ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے تارا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ آپ سب کو آ رہا ہے بھلا؟ جن کو آ رہا ہے ذرا کمنٹ میں بتائیں کہ نظر آ رہا ہے تارا، چاند نہیں بلکہ تارا۔ جن کو نظر آ رہا ہے وہ کمنٹ میں بتائیں ذرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صدف بھائی، ہدایت اللہ کہہ رہے ہیں جی
صبح روزہ داکھا اپنی زبان میں لکھا ہے، مطلب صبح روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں جتوئی سے ہوں، میں اس وقت جتوئی سے لائیو ہوں، جتوئی سے جو کہ مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے، جتوئی سے۔ جی تو تارا نظر آ رہا ہے سب کو، اور چاند نظر نہیں آ رہا۔ بھلوال میں چاند نظر نہیں آیا، ثناء اللہ رانجھا کہہ رہے ہیں جی چاند نظر وہاں نہیں آیا۔ جی جی ماشاءاللہ سب کو تارا نظر آ رہا ہے، چاند کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور مختلف جگہ سے بھی اسود علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی ساری شہروں سے شہادتیں آ بھی رہی ہیں کہ نہیں آیا نظر، چاند نظر نہیں آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ضرور روزہ ہوگا، صبح ضرور روزہ ہوگا۔ بہت بڑی خوشی ہوگی، یقین کریں اتنی خوشی ہوگی امت مسلمہ کو، اتنی خوشی ہوگی نا، جھوم جائیں گے کہ ایک تو روزہ نصیب ہوگا، پھر جمعہ کا روزہ نصیب ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تنویر حسین اتاری، کیا چاند نظر آنے کی امید، کیا امکان ہے؟ پتہ نہیں کیا امکان ہے۔ جہاں ابرالود ہے وہاں تو بالکل بھی نہیں نظر آ سکتا۔ میں جہاں سے لائیو ہوں ابھی، یہاں مطلع صاف ہے، بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تارے نظر آ رہے ہیں، چاند کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ باسط افریدی بھائی، یہ جتوئی ہے، جتوئی جہاں سے میں لائیو ہوں ابھی، جتوئی ہے، مظفر گڑھ کی ایک تحصیل ہے۔ کہاں کی بلا؟ مظفر گڑھ کی، پنجاب۔ بٹگرام میں چاند نظر آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیر بالا میں چاند نظر نہیں آیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بٹگرام میں آ گیا، کہاں آیا بھائی؟ یہاں میں تو نہیں آ رہا، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں 10-15 منٹ ہو گئے، 10-15 منٹ سے۔ شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہوں، جو تاکہ ان کا بھی رائے شامل ہو جائے۔ طارق کریم، دیکھیں پتہ ہی بھائی کیا ہوا تھا، بلکہ کل سے یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے، مفتی علی اصغر صاحب نے بھی ایک مدنی چینل میں فرمایا تھا، جو کہ روایت ہلال کمیٹی کے رکن بھی ہیں، کہ مغرب کے بعد 24 منٹ تک امکان ہے، کیونکہ 24 منٹ تک تو ہو سکتا ہے نظر آنا ہوگا تو آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ فیس پہ نہیں لگا سکتا کیونکہ اندھیرا ہے تو میں ویسے بھی نظر نہیں آؤں گا۔ عید ہفتے کو ہی ہوگی، جی جی بالکل عید ہفتے کو ہی ہوگی انشاءاللہ۔ کل ضرور روزہ ہوگا۔ کیا 24 منٹ تو ہو گئے ہیں، تقریباً ہونے ہی والے ہیں۔ بقیہ حکومت پاکستان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ رات کے 12 بجے بھی وہ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں کہ آ گیا ہے نظر۔ اس وقت افق ہمارے بالکل سامنے ہے۔ اس وقت ویسے ہی امت مسلمہ کی یہی دعا ہے کہ چاند نظر نہ آئے، کل روزہ ہو۔ باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ، ہمیں دعا ہے، آپ سب نے بھی آمین کہنا ہے اس دعا میں، کہ اللہ پاک میں اگلا رمضان مدینے میں دکھائے، پیارے حبیب کے دیار میں اگلا رمضان ہم گزاریں، وہیں روزے رکھیں، وہیں تراویحیں پڑھیں، وہیں کیا بات ہوگی۔ اگر ہمیں مدینے میں رمضان نصیب ہو جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا۔ سال آئندہ
شاہ تم کرنا عطار پر یہ کرم تم سال آئندہ شاہ تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کل روزہ ہے۔ اب بندہ یہ تو خیر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں لائیو ہوں اپنے پیج سے، تو پیج کو بھی سارے فالو کر دیں۔ عمر فاروق بھائی بالکل بہترین، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر محبت ہے مجھ سے، اگر میری پوسٹیں اچھی لگتی ہیں تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو چھوٹے سے پلیٹ فارم سے لائیو ہوں، تو جہاں جن کی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ کوئی کہتا ہوگا چاند نظر آ گیا ہے، کوئی کہتا ہوگا نہیں آیا، کوئی کہتا ہوگا یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے۔ اب میرے سامنے تو بالکل مطلع صاف ہے اور میں جیسے کہتے ہیں نا زوم کر کر کے دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا چاند، تو ہو سکتا ہے پہلے دن کا نام بھی آئے نظر۔ یہ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں، آصف ریاض بھائی کہہ رہے ہیں پیارے پاکستانیوں عید کی تیاری پوری رکھنا، رات 12 بجے کوئی بھی چند چڑھ سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا تو ہے، اب تجربات سے یہ ثابت ہے کہ رات کے 11 بجے 12 بجے اعلان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے، اس طرح حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اب بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا کچھ اور، کوئی بھی اس طرح کی رزق نہیں لیتا کہ اس طرح کچھ کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ارسلان بھائی دوبارہ سنائیں، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ عبداللہ رمضان بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام بھی لیں جی، ضرور لے لیا آپ کا نام، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ باقی ابھی میرے بھائی جو بھی کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے تعاون کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، مجھے بھی دعائیں دیتے رہیں، میں بھی آپ سب کو دعائیں دے رہا ہوں، اللہ پاک سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جان مال، عزت آبرو، رزق، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، کشادیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں ویورز کی تعداد، شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے بھی شامل ہوں اور اپنی رائے سے ہمیں بھی آگاہ کریں، ہمیں سب کی رائے کا قدر ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج نہیں تو کل رمضان نے تو چلے ہی جانا ہے یار، دکھ تو ہے۔ کل میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ گویا کہ رمضان یوں کہہ رہا ہے کہ اب میرے وقت جانے کا وقت ہو گیا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت خود کیجیے گا۔ ایک اور بات، میں لائیو چل رہا ہے چونکہ اب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں میرے بھائی، تو ایک میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں لائیو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بابر حسین، مان سیروی، تسلیم اتاری،
نواز مجید سومرو۔ اچھا میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں رمضان شریف آیا نا تو ہمیں ایک نکھار آ گیا ہے، ہم نمازیں پڑھنے لگے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے ہیں، تراویحاں، درود پاک، مطلب یہ دیکھیں ہم یوں کہوں کہ ہمارے جذبوں میں زیادتی آ گئی ہے، بہت اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نکھار اور ایک ہوتا ہے میک اپ۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ نکھار ہو، یہ میک اپ نہ ہو، کیونکہ میک اپ تھوڑی ہی دیر بعد اتر جاتا ہے، جیسے ہی ہم منہ دھوتے ہیں نا تو ہمارا میک اپ اتر جاتا ہے، اور جو قدرتی نکھار ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں اترتا، وہ سدا رہتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ جو ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے، ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ نکھار ہو، میک اپ نہ ہو جو عید کے فوراً بعد اتر جائے۔ میرے بھائیوں ہم رمضان آتا ہے تو داڑیاں رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی رمضان جانے لگتا ہے تو سیدھا نائیوں کے پاس حمام میں وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ داڑیاں منڈوا سکیں۔ میرے بھائیوں داڑیاں ان کو نہ منڈوائیے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ قبر میں ہمارے لیے چراغ ہے۔ کیا ہے بھلا؟ چراغ ہے یہ، وہ ہے نا ایک اعلیٰ حضرت کا شعر کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا تاج لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا تاج لے کے چلے، سنا تھا رات اندھیری ہے چراغ لے کے چلے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ہماری داڑھی ہے نا، اور کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، جیسے ہم سنتیں اپناتے ہیں تو دوسری چیزیں، مگر یہ جو داڑھی ہے نا، یہ سنت رسول ہمارے چہرے پہ یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ اور کیا ہی کتنا ہی پیاری بات ہوگی کہ جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب یہ سوال ہوگا ہم سے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، تو ہم اٹھ کھڑے ہوں اور حضور کے چہرے سے ہمارا چہرہ مل رہا ہو، داڑھی ہو ہمارے سر چہرے پہ، تو ہم کہہ رہے ہوں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، 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 ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اب ایک چاند بھی دیکھتے رہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ میں کوئی اچھا ایک بات، یہ ابھی بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ فیک ہے، میں کوئی یہاں دوربین لے کے نہیں کھڑا، اور نہ ہی میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہی آپ کو خبر دوں گا کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، صبح عید ہے یا روزہ ہے۔ فقط اپنے بھائیوں کی رائے جاننے کے لیے اور اپنے بھائیوں سے بات کرنے کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو ابھی 2 منٹ کا ایک سیگمنٹ چلاتے ہیں، آپ سارے اپنا نام لکھیں کمنٹ میں، میں آپ سب کا نام لیتا جاؤں گا انشاءاللہ، دعائیں بھی دیتا رہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے۔ آپ اپنا نام لکھتے جائیں گے، میں آپ کا نام لیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ دیکھیں چاند نظر آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، تارہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، اور افق غائب ہو گیا ہے، جو سفیدی تھی وہ چلی گئی ہے۔ تو کلیم بلوچ بھائی پہلا کمنٹ اس سیگمنٹ کا، دوسرا طیب علی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے۔ نا اللہ رانجھا کہہ رہے ہیں جی آپ اچھی نعت پڑھنے، اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آواز میں، انداز میں، اخلاص میں برکتیں، وسعتیں، کشادگیاں عطا فرمائے، اپنے جس طرح اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا حسن ظن ہے، تو اپنا نام لکھ جی۔ انور خان سوات سے ویورز ہمارے کم ہو گئے ہیں، ابھی 2 کے تھے، ابھی 809 ہو گئے ہیں، تو آپ سے عرض ہے شیئر کرتے جائیں۔
موبائل جیب میں ڈال دو اور روزے کی تیاری کرو. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زبان قبول فرمائے. یہ بات سن کے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. اگرچہ جس انداز میں بھی آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمارے نعمان شبیر بھائی ماشاءاللہ, بشیر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ کے شوہر کو خوش رکھے, آپ کے شوہر کی مغفرت اللہ پاک نے بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کے بچوں کو خوش رکھے, شاد رکھے, ہر بیماری سے محفوظ رکھے. شہریال خان ماشاءاللہ جی, سہیل کہہ رہے ہیں سلامت رہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک فیضان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان خان ماشاءاللہ جی. مجاہد بھائی, مجاہد افریدی بھائی, لیاقت علی اتاری. اللہ کچھ نہ حسن عمل کر سکے ہیں, کچھ نہ حسن عمل کر سکے ہیں. آہا اسیاں میں ہی دن کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. ہمارے محمد احمد بھائی نے کمنٹ کیا, محمد سعید بھائی نے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. افتخار بھائی نے, محمد شریف بھائی نے, اور کنہوں نے میسج کیا جی, اصغر علی بھائی نے کیا جی, مظہر بھائی نے کیا. اچھا جن کا چلا جائے, کیونکہ میں ہاتھ لگا ہوتا تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے کمنٹ, تو جن کا رہ جائے نام نہ میں لے سکوں تو وہ مجھے معاف فرمائیے گا. زہیب علی ماشاءاللہ جی, ارسلان جٹ, محمد زیب, طاہر محمود جی. اس لیے میں نے سوچا لائیو کر دوں میں, کیونکہ میرے شہر میں تو مطلب بالکل صاف تھا, اور دوسرے علاقوں میں وہ ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں جی, بارشیں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا چلیں یہاں ہر کوئی اپنی رائے دے دے گا. باقی آپ دیکھیں عالمی سطح پہ کیا اعلان ہوتا ہے. اب تو کوئی کمنٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے, کوئی کہتے ہیں کل روزہ ہے, کوئی کہتے ہیں چاند ہے. باقی تو مبین جیلانی بھائی کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھنا. اللہ پاک سب کو شاد رکھے, ماہ رمضان کا صدقہ سب کی مغفرت فرمائے. میری تو دعا ہے, دلی دعا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں سب کو بخشوا کے جائیں, سب کو بخشوا کے جائیں, سب کے گناہوں کو دھو کے جائیں. میں کہتا ہوں جی بس سارے ایسے ہو جائے نا جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے, تو ایسے ہی. واچنگ فہام کشمیر, جزاک اللہ خیرہ. یامین اشرف بھائی, محمد مبشر کہہ رہے ہیں نظر نہیں آیا. بالکل جی بالکل, ابھی تک تو نظر نہیں آیا. ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کل روزہ ہے. جی انشاءاللہ کل روزہ ہی ہوگا, انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر, کل روزہ ہی ہوگا. پشاور میں جی کل عید ہوگی, دیکھیں بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کوئی میں ابھی روزے کا پڑھ ہی رہا ہوتا ہوں تو آگے سے کہتے ہیں کل عید ہے, میں پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ کرے جو اچھا ہو ہمارے لیے وہ ہو. ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیو, جب بھی مانگا کریں نا, یہ نہ مانگا کریں اللہ ہمیں گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. جب مانگا کریں اللہ سے یہ دعا مانگا کریں, یا رب جو ہمارے لیے اچھا ہو ہمیں وہ عطا فرما. کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کئی بار صحابہ کرام نے کچھ مانگ کی حضور علیہ السلام سے, تو حضور علیہ السلام تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مدنی ضد کی کہ جس سے مراد بار بار عرض کی ہے رسول اللہ ہمیں یہ چاہیے, تو حضور نے چاہتے نہ چاہتے کہہ دیا کہ چلو, فرما دیا کہ چلو یہ آپ کو مل جائے. تو میرے بھائیوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہی چیزیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی. ایک کر رہا ہوں, وہ غریب تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مال چاہیے, تو ان کو بکریاں تو مل گئی, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا. انہوں نے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تو انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. پھر حضور کے ظاہری وصال کے بعد
وہ خود آیا صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو دی تو انہوں نے نہیں لی، فاروق اعظم کو دینا چاہا تو انہوں نے نہیں لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ چیز ہمیں دے دے اور اسے ہمارے حق میں بہتر کر دے، صحیح ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما، تو ایسی دعائیں مانگا کریں۔ تو ہماری بھی دعا ہے، اگر عید ہمارے لیے کل بہتر ہے ہمارے حق میں تو یا اللہ ہمیں عید سے نواز دے، اگر ہمارے لیے روزہ بہتر ہے تو یا رب ہمیں کل روزے کی توفیق دینا۔ تو اس طرح مطلب دعا فرمایا کریں، اس طرح مانگا کریں، تو جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم اگر وہ کرو گے جو میری چاہت ہوگی تو یاد رکھیں وہ بھی ہو جائے گا جو تمہاری چاہت ہوگی۔ ہاں اگر تم وہ کرو گے جو تمہاری چاہت ہوگی، میری نہیں ہوگی، تو میں وہ نہیں ہونے دوں گا جو تمہاری چاہت ہوگی، اور آخر میں ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو ہم ابھی سے ہی کیوں نہ دعا کریں گے، یا رب ہمیں وہ دے جو تو چاہتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں پشاور شمالی وزیرستان میں چاند نظر آ گیا، یہ کون ہے؟ احمد وزیر بھائی، یار ہمیں ڈراؤ نا بھائی یار، صحیح بات ہے، ڈر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شمالی وزیر پشاور میں امجد علی خان، السلام علیکم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل روزہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ کل روزہ ہی ہوگا۔ اسد بھٹی صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ روزہ ہوگا ہری پور سے، جی انشاءاللہ روزہ ہی ہوگا۔ سال آئندہ شاہ تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یا اللہ رمضان شریف کی ان باب برکت گھڑیوں کا صدقہ یا رب، جنہوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے سنا، کمنٹ کیے، لائک کیے، شیئر کیے، مولا ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمانا۔ یا اللہ ان سب کی مشکلات کو، میری بھی ان سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے یا اللہ عز و جل۔ ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، جان مال، عزت آبرو، رزق، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، کشادگیاں عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کیے، لائک کیے، شیئر کیے، ابھی بھی کر رہے ہیں، یا رب ان سب کو سلامت فرما۔ ان سب کے ماں باپ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں عافیتوں والی، خوشیوں والی اور صحتوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا رب رمضان پاک ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ ان کے بے حساب مغفرت فرما۔ میرے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، جہاں کہیں جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے ان کے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما یا رب۔ ہم سب کو اپنی رضا پر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہہ رہے ہیں جی سچ میں پشاور میں چاند نظر آ گیا ہے، اب میں کیا کہوں، چلیں دیکھتے ہیں ابھی عالمی، تو ابھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ دلی دعا ہے ہماری، مجھے دیکھنے والے بھی آمین کہہ رہے ہیں، یا رب میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور مزے کی بات ہے میں اس وقت کھڑا بھی فیضان مدینہ میں ہوں، جہاں پہ دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پہ دن رات حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتا ہے کہ اللہ ہماری تمام تر خطائیں دور فرمائے۔ واسطہ تجھ کو سارے نبی، جس طرح رمضان المبارک کو گزارنے کا حق ہے ہم ویسے نہیں گزار پائے، بس ایک عرض ہے کہ رمضان ہم سے خوش ہو کے جائے، ہمارا گواہ بن کے جائے کہ ہم نے اچھے اعمال کرنے کی کوشش تو بہت کی، جتنے ہم سے ہو پائے ہم نے کیے، پیارے حبیب کا صدقہ ہم سے راضی ہو کے جائے۔ یا رب اپنے اس مہمان کو ہم سے راضی ہو کر
راضی کر کے یہاں سے رخصت کرنا۔ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ روزے محشر ہمیں بخشوانا، روزے محشر ہمیں بخشوانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو دعائیں کی، جو ہم نے مل کے باتیں کی، اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہماری دعاؤں کا بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان بابرکت لمحات کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ سب خوش رہیے گا، شاد رہیے گا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، یتیموں کا، غریبوں کا خیال رکھیے گا۔ جو صاحب استطاعت ہو ان کو ضرور یہ توفیق ملے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ عید والے دن اپنے دسترخوان پر کسی ایک نہ ایک یتیم کو ضرور شامل کیجیے گا، کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ عید پڑھنے بھی یتیم کے ساتھ ایک بار گئے تھے۔ تو عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی، یتیموں کو بھی، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کو ضرور شامل رکھیے گا۔ میری یہ بات، یہ عرض مانیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، عزت میں، جان مال، عزت آبرو، رزق، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، کشادگیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش فرمائے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ میری حوصلہ افزائی کی، آپ نے شامل ہوئے، میرے ساتھ دیکھا، کمنٹ کیے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اپنے پیارے بھائی عتیق حیدر مدنی کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی نیک اعمال کریں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے بھائیوں کو یاد رکھیے گا۔ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ یا اللہ، جو میرے گروپ میں، میرے فیس بک پیج پر آتے ہیں، میری پوسٹیں دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، یا جو بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مولا سب کو شاد رکھ، سب کی تمام تر مشکلات دور فرما، تمام تر مشکلات دور فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند نظر نہیں آیا ابھی تک، آخری بات، چاند نظر نہیں آیا، ہمیں نظر نہیں آیا، چاند ہمیں نظر نہیں آیا، ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند بالکل ہمیں نظر نہیں آیا۔ بقیہ جو عالمی اعلان ہوگا اس کا انتظار کیجئے کہ وہ کیا ہوتا ہے، جو مفتیان اکرام، علماء اکرام کریں گے۔ روایت ہلال کمیٹی والے، جو کہ ہماری مرکزی روایت ہلال کمیٹی ہے، وہ دیکھے گی، وہی اعلان کرے گی، اور حتمی اعلان انشاءاللہ وہی ہوگا جو وہ کریں گے۔ بقیہ علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، اس میں حتمی بات وہی ہوگی۔ ہم نے کوشش ضرور کی، ہمیں نظر نہیں آیا، تو بقیہ ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔